الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین عظام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی اللہ کے نبی ہم کے روحانی اولاد، والد تو ہے، ہم نبی کے روحانی اولاد ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ جو فرمایا کہ مردوں میں سے کسی کے آپ باپ، والد نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے 3 بیٹے، جن میں سے 2 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئے اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ جو اللہ کے نبی کی باندی تھی، ان سے پیدا ہوئے، لیکن تینوں بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ عربی زبان میں مرد کا لفظ استعمال ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، اس سے پہلے اس کو کہا جاتا ہے طفل، بچہ۔
تو قرآن مجید میں یہ جو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ مردوں میں سے اللہ کے نبی کسی کے والد نہیں ہیں، یہ لفظ جو اللہ نے ارشاد فرمایا، اس لفظ سے یہ جو اعتراض ہوگا کہ نبی کے تو بیٹے تھے، تو کہا جائے گا کہ ان کو مرد نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ چھوٹے بچے، طفل، وہ بڑے نہیں ہوئے، بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ تو مردوں میں سے نبی کسی کے باپ نہیں ہے۔ ہاں، نبی کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ تو قرآن کا لفظ پہ غور کیجئے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ مردوں میں سے نبی کسی کے والد نہیں ہیں۔ ہاں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور رسول بھی ایسے کہ آخری رسول ہے، وخاتم النبیین۔ مفسرین نے اس آیت کی 2 تفسیر بیان کی ہے۔ خاتم النبیین کا ایک معنی ہے کہ آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور خاتم النبیین کا ایک اور معنی ہے کہ خاتم کے معنی عربی میں آتے ہیں مہر لگانا، سٹامپ لگانا۔ جیسے کوئی لیٹر لکھا جاتا ہے تو اس پر سٹامپ لگا دیا جاتا ہے کہ بات یہاں پر ختم ہو گئی، فیصلہ ہو گیا۔ تو خاتم، سٹامپ، مہر، خاتم النبیین، کہ آپ سٹامپ لگانے والے نبی۔ کیا مطلب؟ کہ آپ ایسے نبی ہیں کہ اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ پیدا ہوگا۔ کوئی نبی آپ کے بعد قیامت کی صبح تک پیدا نہیں ہوگا۔ آخری نبی، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرے، میں نبی ہوں، یہ کہے، تو وہ ملعون ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کو نبی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انا آخر الانبیاء، کہ میں نبیوں میں سب سے آخر ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم سب آخری امت ہو۔ نہ اب کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی نیا نبی پیدا ہوگا، نہ اس کی کوئی امت شمار ہوگی، میں آخری نبی ہوں۔ قیامت کی صبح بھی پیدا ہونے والا کلمہ پڑھے گا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا۔ اب ایمان والا اگر کوئی صرف یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کو نبی اور رسول نہیں مانتا، جیسے عیسائیوں نے کہا، تو اس کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے، اسلام اس کو مسلمان نہیں کہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں لیکن اللہ کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ ایمان والا، مومن، جس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ پر ویسے ایمان لے آئے جیسے ایمان لانے کا حق ہے، رسول اللہ کو آخری رسول مانے، اور صرف زبان سے نہ کہیں منافقین کی طرح، دل بھی اس بات پر اقرار کرے، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ دل سے مانے کہ آپ اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں، ہماری آل اولاد آپ کی جان کی حفاظت کے لیے قربان کرنا پڑے، ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اس لیے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کامل ایمان والا کوئی شخص اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نبی سے محبت نہ کرے، وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی کو جب ہم نے مان لیا کہ آپ آخری رسول ہیں، جب ہم ایمان لے آئے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اب ہمارا یہ فریضہ ہے کہ اللہ کے نبی کے لائے ہوئے پیغام کو، نبی کی زندگی کو، نبی کی سنتوں کو، نبی کی لائی ہوئی شریعت کو اپنا کر عمل سے اس بات کا ثبوت دیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے سچے غلام ہیں، جیسے صحابہ نے دیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایسے چمٹ گئے اسلام سے کہ ان کے سامنے دولتوں کے انبار رکھے گئے، ان کے موت کے نشانے پر کھڑا دیا گیا اور کہا گیا کہ ایک مرتبہ کہہ دو اپنی زبان سے کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی ہے جو کچھ کر سکتا ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ اب تک کی زندگی گزری غفلتی میں، وہ کہنے لگے کہ اب تک کی زندگی گزری حالت کفر میں، لیکن جب محمد الرسول اللہ کے دامن سے ہم چمٹ گئے، اب جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، موت گوارا ہے مگر ایمان کا سودا گوارا نہیں ہے۔ اور ایک صحابی جن کو مشرکین نے قید کر لیا تھا، ان کو قتل کے لیے لے جا رہے تھے، ان سے کہا گیا کہ کیا اگر تم اس بات کا اقرار کر دو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، بس اتنا کہو کہ ہم یہ جو آج تم پر تکلیف آئی ہے یہ اس جرم میں آئی ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کو اپنا نبی اور رسول مان لیا، تم نے ایک خدا کو اپنا آقا، اپنا مالک، اپنا مشکل کشا مان لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے رسول تسلیم کر لیا، اب تم ہمارے دشمن ہو گئے، اس لیے ہم تم کو قتل کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کیا تم یہ بات مانتے ہو کہ اگر تم اللہ کے نبی پر ایمان نہ لاتے تو بچ جاتے؟ کیا تم یہ بات مان لیتے کہ کاش کہ تم بچ جاتے اور تمہاری اس جگہ پر تمہارے نبی ہوتے؟ اگر مان لو تو ابھی چھوڑ دیں گے۔ وہ صحابی کہنے لگے تم تو اتنی بڑی بات کہتے ہو، میں تو نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور اگر میں یہ مان لوں کہ مجھ پر جو حالات آئے ہیں وہ نبی پر ایمان لانے کی نوبت میں آئے ہیں، اگر میں مان لوں، اگر میں نبی کا انکار کر دوں تو ویسے مجھے جہنم میں جانا ہے، اور نبی کے بات کا اقرار کر لوں، نبی کو اپنا رسول مان لوں، دنیا کی مشقت چند دن کی زندگی ہے، ویسے تو جانا ہے ایک دن، لیکن مجھے یقین ہے میرے نبی نے فرمایا کہ شہید جو ہوگا اللہ کے یہاں اس کو جنت عطا کی جائے گی۔ دنیا کی تکلیفیں ہمیں برداشت ہے، دنیا کا نقصان ہمیں قبول ہے، ہماری جان کا نذرانہ ہم پیش کریں گے، لیکن اس محمد الرسول اللہ پر آنچ تو دور کی بات ہے، ایک پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی ہم گوارا نہیں کریں گے۔ یہ تھی جماعت صحابہ جو پہلے کافر تھے، بعد میں انہوں نے اسلام لایا، اسلام لانے کے فوراً بعد ان کو قتل کرنے کے لیے کفار آئے تو کہنے لگے کہ نہیں، اب ہم کلمہ نہیں چھوڑ سکتے، جان لے لو۔ یہ تھی محبت، اس کو کہتے ہیں عاشق رسول۔ صحابہ نے کر کے امت کو بتایا، اور
صحابہ 24 گھنٹے اس انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کوئی حکم نکلے اور فوراً ہم عمل کر کے بتائیں. اس کو کہتے ہیں عاشق رسول. صحابہ نے دین کی خاطر گھروں کو چھوڑا. بڑے بڑے مالدار صحابہ، ان سے کہا گیا کہ یا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے یا تم اپنا مال چھوڑ دو. انہوں نے کہا لے لو مال، کوئی پرواہ نہیں، ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، لے لو مال، ہم کریں گے ہجرت اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے. انہوں نے مال کے نذرانے پیش کیے، انہوں نے جان کے نذرانے پیش کیے، اپنی آل اولاد سب کو انہوں نے قربان کر دیا، اور اس بات پر اڑ گئے کہ ہمارا خدا ہوگا تو ایک اللہ ہوگا، اور ہم سب کے نبی ہوں گے تو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اب قیامت تک اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی. صحابہ نے اعلان کر دیا. اور خود نبی کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا مسیلمہ کذاب کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو قتل کر دیا گیا. نبوت کے دعوے دار ہر 4 دن میں اٹھتے رہیں گے. یہ آزمائش ہے ہم پر، یہ امت مسلمہ پر یہ آزمائش ہے کہ فلاں آئے گا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، فلاں آئے گا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اپنے جادو سے کچھ نہ کچھ دکھائے گا. اس وقت امت مسلمہ کا امتحان ہے کہ تم نے جب نبی کو اپنا آخری رسول تسلیم کر لیا تو اس پر ڈٹے رہو گے یا دوسروں کے پیروں تلے چلے جاؤ گے. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب اللہ کے نبی سے ویسی محبت ہو جیسی ہونی چاہیے اور جیسے صحابہ نے کر کے امت کو بتایا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا بوڑھی خاتون، ان کے بیٹے حضرت یاسر کے سامنے ان کو ننگا کیا گیا، ان کو باندھ دیا گیا، اور ابو جہل نے کہا کہ سمیہ 1 سیکنڈ کے لیے کہہ دو کہ اس کے ہاتھ میں ایک مورتی تھی، کہنے لگا کہ اس میں بھی کچھ ہے، یہ کہہ دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. حضرت سمیہ نے کہا کہ تو 1 نہیں 1000 بار کہہ دے، میں کہوں گی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو 1000 بار مجھ انکار کرے، مجھے مارے، میں کہوں گی کہ محمد الرسول اللہ سچے اور آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس بدبخت نے حضرت سمیہ کے نازک حصے پر نیزہ مار کر شہید کر دیا. اس دین اسلام کے خاطر شہادت نوش کرنے والی وہ پہلی خاتون ہے جس نے دین اسلام کے لیے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے. یہ امت کو پیغام ہے کہ جب تم نے نبی پر ایمان لا لیا، جب تم نے نبی کو اپنا آخری رسول تسلیم کر لیا، حالات آئیں گے، تیار رہو. اگر تمہاری جان دینی پڑے جان دے دو، لیکن دین کی حفاظت کے لیے کھڑے رہو. بھلے ہی دنیا میں لوگ تمہیں ذلیل کریں، لیکن آخرت میں اللہ کے یہاں تمہاری عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، جنت کی نعمت اللہ تم کو نوازے. اب سوال اپنے آپ سے ہے، کیا واقعتاً آج ہم کو ویسی محبت ہے جیسی اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے؟ کیا آج ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے محبت ہے؟ کیا واقعتاً محبت ہے؟ صحابہ کے دلوں کا کیا عالم تھا، ان کا دل مسجد کے علاوہ کہیں نہیں لگتا تھا، اور آج میرا دل مسجد کے علاوہ سب جگہ لگتا ہے. مجھے مسجد میں آتے ہوئے گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور مجھے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ نماز پڑھوں کب، نکلوں کب. بس بازار میں ہمارا دل لگتا ہے. بتاؤ ہم عاشق رسول ہیں؟ اور ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا
کہ میرے صحابہ کی پیروی کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی تک پہنچنا ہے تو صحابہ کے راستے پر چلو، جب نبی تک پہنچو گے تو پھر خدا تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ ہم نے زبان سے اقرار کر لیا لیکن عمل سے ہم نے انکار کیا ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت ہماری ختم ہو گئی، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر حملے کیے جاتے ہیں تو بتاؤ ہم نے کیا کیا؟ اس دنیا میں ہم صاف اعلان اور کہتے ہیں اور کھلے دل سے یہ بات کرتے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے 1% سے بھی کم ہیں، اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے 99% سے زیادہ ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی کی ذات پر حملے ہو رہے ہیں، نبی کی شان اقدس میں گستاخی کی جا رہی ہے، میں اپنے دل سے اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ محبت کہاں گئی جو اللہ کے نبی سے ہونی تھی؟ آپ کو نہیں پتا کل ہمارے ملک میں کیا واقعہ پیش آیا؟ کیا آپ سوشل میڈیا سے واقف نہیں ہیں کس قدر اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی؟ ایسے بدترین الفاظ اللہ کے نبی کی شان مبارک میں کہے گئے، آپ کی شان میں ایسے بدبخت نے ایسے زبان درازی کی ہے، اگر وہ سن لے قسم خدا کی نیند اڑ جائے گی، چین اڑ جائے گا۔ کل کا واقعہ، اس ملک میں ایک بدبخت نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس نے نبی کی شان میں ایسے الفاظ کہے ہیں کہ سننے والے کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ مجھے بتاؤ، نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی صحابہ کو گوارا نہیں تھا، اور آج کا مسلمان کہ جب نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، بتاؤ ہم نے کتنے درود اللہ کے نبی پر پڑھ کر بھیجے ہیں؟ بتاؤ ہم نے نبی کی محبت میں کیا کیا ہے؟ سکون کی نیند آ رہی ہے، سکون سے، چین سے، آرام سے سب کچھ معاملات ہو رہے ہیں، لیکن اس بات کی ہمیں فکر نہیں ہے کہ جس نبی کی صدقے میں ہم کو بنایا گیا اور کائنات کو بنایا گیا، جس نبی کے امتی ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں، آج اس نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، اور نبی کے غلام کو اتر خبر تک نہیں ہے، اور جن کو خبر ہے وہ بے فکری کے عالم میں سوئے ہوئے۔ کیا کم از کم ہم اللہ کے نبی پر درود بھیج کر اس بات کا ثبوت نہیں دے سکتے کہ یا رسول اللہ، یہ دشمن آپ کی شان اقدس میں گستاخی کر کر آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ہم آپ پر درود پڑھ کر اللہ کی رحمتوں کے نزول کی دعا کرتے ہیں؟ اس بات کی فکر ہوئی، اس بات کا خیال آیا، سن لیے، جذبات میں آ گئے، ختم ہو گئی بات۔ اللہ کے نبی کی محبت میں بتاؤ ہم نے کتنے درود پڑھے؟ اور اپنے دل سے سوال کرو، روزانہ کتنے درود ہم پڑھتے ہیں اللہ کی نبی کی محبت میں؟ معلوم ہوگا کہ کتنی محبت ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک بہت بڑے مولانا سے یہ سوال کیا تھا کہ نبی پر کتنے درود پڑھنا چاہیے، تو انہوں نے ایک بہت اچھا جواب دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جتنی آپ کو محبت ہے اتنے درود پڑھیے۔ کوئی عدد نہیں بتائی کہ 1000، 1500، 2000 نہیں، جتنی محبت ہے اتنے درود پڑھ لو۔ اس بات کو اپنے دل پر لکھ لو اور اب سوال کرو کہ کتنی محبت ہے اللہ کے رسول سے، کتنے درود ہم نے پڑھے۔ نبی پر درود پڑھنے کی ہم کو توفیق نہیں، نبی کے نام پر جینا تو گوارا ہے، لیکن نبی کے اوپر درود پڑھنا، اور ایک درود نبی پر پڑھیں گے تو 10 رحمتیں خود الٹا ہم پر آئیں گی۔ جب نبی نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، اور جب نبی کو ہم نے تسلیم کر لیا، تو پھر اس نبی کی جان پر، نبی کی ذات پر جب حملے ہوتے ہیں تو امت مسلمہ کیوں غفلت کا شکار ہے، اور امت کو کیوں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، نماز پڑھنا نبی کا لایا ہوا کام، تبلیغ کرنا نبی کا لایا ہوا کام، قرآن پڑھنا نبی کا بتایا ہوا کام، دین کی خدمت کرنا نبی کا لایا ہوا کام، بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا نبی کا لایا ہوا کام،
گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، نبی کا بتایا ہوا کام، یہ سب ہے کار نبوت۔ اور ایک طرف ہے ذات نبوت، جب تک اللہ کی نبی کی ذات محفوظ نہیں ہوگی کام میں کوئی اثر نہیں ہوگا، کام میں ویسا اثر نہیں ہوگا جیسا ہونا چاہیے۔ ہم کام کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے دین کی، نبی کے لائے ہوئے مشن پر تو ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نبوت کی ذات پر، نبوت کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ تو بتاؤ، جب نبی کی ذات محفوظ نہیں رہے گی تو کام میں کیسے اثر پیدا ہوگا؟ ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی آخری رسول ہے، اور ایک کہتا ہے کہ نبی کے اوپر گالیاں دیتا ہے، تو بتاؤ جب تک نبی کی ذات محفوظ نہیں ہوگی کام اتنا مؤثر نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے نبی کے لائے ہوئے کام کو تھوڑا بہت اپنا لیا، لیکن نبوت کی ذات کی حفاظت ہم نے نہیں کی۔ ختم نبوت کا کام یہی ہے، نبی کی ذات محفوظ ہوگی تب نبی کے لائے ہوئے کام پر عمل بھی آسان ہوگا اور کام زیادہ مؤثر ہوگا۔ نبی کی شان میں گستاخی ہوتے رہے، نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالا جاتا رہے، ناپاک سازشیں کرتے رہے، ان کے گستاخی سے تو کوئی فرق اللہ کے نبی کی ذات پر پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہم بحیثیت غلام ہونے کے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے موت کے وقت بھی اس امت کو نہیں بھولا ہے، اور جب آپ کی ذات پر حملے ہوں گے تو ہم کم از کم درجے میں ہم اتنے درود آپ پر پڑھیں گے کہ اللہ کی رحمتوں کا اتنا نزول ہو، تاکہ ان گستاخی کرنے والوں کے شرور سے جو تکلیف آپ کو پہنچتی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ تکلیف آپ کو پہنچے، کم از کم اتنا تو ثبوت ہم دے سکتے ہیں۔ بھائیو، یہ صرف اور صرف اللہ کا احسان اور نبی کے جو رحمت للعالمین جو آپ کی صفت ہے، اسی رحمت کا یہ کرم ہے کہ ہم سب آج زندہ ہے، ورنہ جس بداعمالیوں میں آج امت مسلمہ گزر رہی ہے، قسم خدا کی اگر اللہ چاہتا تو کب کا ہمیں پھیر دیا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، میری امت کو اکٹھے عذاب میں کبھی ہلاک مت کرنا، جیسے قوم لوط کو آپ نے اٹھا کر پلٹ دیا، جیسے بنی اسرائیل میں آپ نے الگ الگ طریقے سے عذاب کو نازل کیا، قوم نوح کو آپ نے جیسے پانی میں غرق کر دیا، اے اللہ میری امت کو اکٹھے عذاب میں ہلاک مت کرنا۔ اس دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، ورنہ آج یہ امت مسلمہ وہ سب کچھ کر رہی ہے جو پچھلوں نے کیا ہے۔ یہ اس نبی کی دعا کا صدقہ ہے، یہ اس نبی کے صفت رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ آج ہم پر عذاب اکٹھے نہیں آتا۔ اس کے باوجود یہ امت اس قدر غفلت میں ہے، نبی کے ذات پر حملے ہو رہے ہیں، نبی کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے، لیکن یہ امت اللہ کے نبی پر درود پڑھ کر بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نکلو مارو توڑو، نہیں، اپنی ذات سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں ایک قانون ہے، ایک دستور ہے، یہاں کے اصول و ضوابط ہے، لیکن ایمانی اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کرو کہ پوچھو کہ مجھ سے مجھ کو اللہ کے نبی سے کتنی محبت ہے اور میں دن میں نبی پر کتنے درود پڑھتا ہوں۔ کوئی قید نہیں، کوئی لمٹ نہیں، جتنی محبت ہوگی نبی پر اتنے درود پڑھو۔ آج یہ وعدہ کر کے اٹھو اللہ سے، اللہ کے نبی پر درود بھی اگر ہم پڑھنے تیار نہیں ہیں تو بتاؤ یہ محبت ہوئی کہ منافقت؟ نبی کی ذات پر حملہ ہو اور ہم بے فکری کی نیند سوئیں، غفلتی میں سوئیں، ہمیں تو نیند آ رہی ہے، بتاؤ یہ اللہ کے نبی سے محبت ہوئی کہ منافقت ہوئی؟ اللہ کے لیے جب ہم نے نبی کو مان لیا اپنا آخری رسول، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، جو آپ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ ملعون ہے، وہ کذاب ہے۔ جب یہ ہمارا عقیدہ ہے تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کم از کم ہم اللہ کے نبی پر درود پڑھیں۔ معمول بناؤ، ہر نماز کے بعد 1000 نہیں 100 مرتبہ درود پڑھ لو،
5 نماز میں 500 عادت کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر نماز کے بعد 200، دن میں 1000 درود، ورنہ درود کا جتنا پڑھنا اپنی محبت پر ہے کہ جتنی محبت ہوگی وہ شخص اتنا درود پڑھے گا۔ اس دل کو اپنی تختی پر لکھنا، ہر دن سوال کرنا کہ آج کا دن درود پڑھنے میں گزرا ہے یا غفلتی میں گزرا ہے، اور پھر اپنے آپ سے سوال کرنا، نبی کے نام سے محبت تو ہے، نبی کی ذات سے محبت تو ہے، عمل کی باری آتی ہے تو انکار ہے، تو پھر اپنے آپ سے سوال کرو کہ کیا کل قیامت کے دن میں ایمان والوں کی صف میں آؤں گا، جہاں صحابہ اور اہل اللہ کھڑے ہوں گے وہاں آؤں گا، یا ان منافقین کی صف میں آؤں گا جنہوں نے دنیا میں بہت سے ڈھونگ رچے ہیں ایمان کے، جنہوں نے نبی کے نام سے محبت کے ڈھونگ بہت رچے ہیں، لیکن ان کا دل اس پر مطمئن نہیں تھا۔ اپنے آپ سے سوال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایک عظیم نبی ہم کو عطا کیا ہے، اور اس نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اس نبی پر کروڑوں اربوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہمیں نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔